ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لو الرحیم جی بابا جی دھیان کریں پورا. باب الخروج بعد الظہر زور کے بعد نکلنا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین وسمع. ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ سفر شروع ہو گیا تھا نا، مدینہ میں آپ مقیم تھے. یصرخون بہما جمیعا. حج اور لبیک کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ لبیک کہہ رہے تھے. باب الخروج آخر الشہر مہینے کے آخری دنوں میں نکلنا. قال قریب عن ابن عباس انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ لخمس بقین من ذی القعدۃ. 5 راتیں جو باقی رہ گئی تھی ذی القعدہ سے. وقدم مکۃ لاربع لیال. اور آپ آ گئے مکہ میں 4 تاریخ یعنی 4 راتیں جو گزر گئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی 5 وہ 4 یہ، کل کتنا سفر بنا؟ 9 دن کا مدینہ سے مکہ تک. خلون من ذی الحجہ. ہاں، جو گزر گئی تھی ذی الحجہ سے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة تقول. یہ عمرہ راویہ سند میں نا، خیال رکھنا اس کا، آگے آ رہا ہے. خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لخمس لیال بقین من ذی القعدۃ ولا نرى. یعنی 5 راتیں جو باقی رہ گئی تھی ذی القعدہ سے، یعنی 24-25 تاریخ کو نکلے نا، ذی القعدہ کی 25 تاریخ کو. الا الحج فلما دنونا من مکہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن معه هدي جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. قربانی کا گوشت. فقلت ما هذا؟ قال نهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنی بیویوں کی طرف سے. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد. قاسم ابن للقاسم بن محمد. یحییٰ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد کے سامنے ذکر کی. فقال اتتك والله بالحديث على وجهه. تو اس نے کہا، یعنی قاسم نے، اللہ کی قسم اس نے تو تمہیں صحیح حدیث دے دی. کس نے؟ عمرہ نے. باب الخروج فی رمضان. رمضان میں نکلنا. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا الزهري عن عبید اللہ عن ابن عباس قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام حتى بلغ القدید. یہاں تک کہ اب قدید چشمہ میں پہنچے، افطر، وہ آپ نے افطار کر لیا. قال سفیان قال الزهري اخبرنی عبید اللہ عن ابن عباس وساق الحدیث. یعنی عصر کا وقت تھا جب آپ مکے کو جا رہے تھے، تو گرمی کے دن تھے، تو عصر کے وقت آپ نے روزہ افطار کر لیا. ٹھیک ہے، قال ابو عبد امت الله پر آسانی کرنے کے لیے. قال ابو عبد الله هذا قول الزهري اعلیٰ هذا قول الزہری. قول الزهري وانما يؤخذ بالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا فعل لیا جائے گا جو آخری فعل ہے. باب التودیع عند السفر. سفر کے وقت الوداع کرنا یا الوداع ہونا. وقال ابن وهب اخبرني امر عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش. اگر تم ملو فلاں کو، قریش کے 2 آدمیوں کو، سماهما فحرقوهما بالنار. سماہما آپ نے ان کا نام لیا، فحرقوهما بالنار. آزمایا ان کو، جلا دو آگ کے ساتھ. قال ثم اتيناه پھر ہم آپ کے پاس آئے. نودعه حين اردنا. نودعو آپ سے الوداع ہو رہے تھے، اردنا الخروج. ارادہ کیا ہم نے واپس جانے کا. فقال انی كنت امرتكم ان تحرکوا فلانا وفلانا. میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جلا دینا فلاں کو بالنار. ٹھیک ہے، ساتھ آگ کے. وان النار لا يعذب بها الا الله. اور بے شک آگ جو ہے نا نہیں عذاب دیتا ہے اس کے ساتھ مگر اللہ. اللہ کو حق ہے کہ وہ جس کو چاہے آگ میں ڈالے، مخلوق کو کوئی حق نہیں. فإن أخذتموها أخذتموهما. اگر تم ان کو پکڑ لو فاقتلوهما. تم ان کو قتل کر دو، جلانا نہیں، ویسے مار دو. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصیت. ہاں، امام کی بات ماننا سننا جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ماننا حق ہے معلوم یؤمر بمعصیۃ جب تک نہ حکم دیا جائے گناہ کا، فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة. جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سننا نہیں، کوئی ماننا نہیں. باب یقاتل من وراء الامام لڑا جائے امام کے پیچھے سے ویتق به، اور بچا جائے اس کے ذریعے. ابو محمد صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ. ہاں محمد کاشف صاحب اسی تو بولے. برہان مغل صاحب، شہرش خان صاحب السلام علیکم. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه ان سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون نحن الاخرون السابقون، ہم دنیا میں بعد میں آنے والے ہیں، السابقون اور لوگوں سے آگے جانے والے ہیں، وبهذا الاسناد نیکیوں میں، ثواب میں، اجر میں، جنت میں. ٹھیک ہے، نحن الاخرون السابقون. وبهذا الاسناد اور اسی سند کے ساتھ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ٹھیک ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطیع الامیر فقد اطاعنی، ہاں، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. وانما الامام جنۃ، وانما الامام، انما کلمہ حصر، الامام مبتدا، جنت خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ. امام ڈھال ہے. یقاتل من ورائہ لڑا جائے اس کے پیچھے سے ویتق به فإن اور امر بچا جائے اس کے ذریعے. بتقوى اللہ فإن امر بتقوى اللہ، اگر حکم دے اللہ کے تقوی کا. وعدل فإن له وعدل اور عدل کرے. آگے پڑھے. فإن له بذلك اجرا، تو ہوگا اس کے لیے اس کے بدلے اجر. وإن قال بغیرہ فإن علیہ منہ، اگر اس کے بغیر کہے گا یعنی عدل نہیں کرے گا، تقوی کے بغیر بات کرے گا تو اس کا بوجھ اس پہ ہوگا. باب البیعۃ فی الحرب علی ان لا یفروا، لڑائی میں بیعت کرنا کہ وہ بھاگے گے نہیں. وقال بعضهم علی الموت، اور بعد رکھا بیعت کرنا موت پر، لقول مر جائیں گے لیکن ہم بھاگیں گے، میدان چھوڑیں گے نہیں. لقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ٹھیک ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع قال قال ابن عمر رجعنا من العام المقبل، ہم واپس آئے اگلے سال، یعنی 6 ہجری کو صلح ہوئی تھی نا، اور بیعت ہوئی تھی وہ درخت کے نیچے، تو اگلے سال ہم واپس آئے نا جب مکہ 7 ہجری میں. فما اجتمع منا، تو نہیں جمع ہوئے ہم میں سے 2 آدمی اثنان علی الشجرۃ التي بایعنا، اس درخت پر جس کے نیچے ہم نے بیعت کی. بایعنا بیعت کی، تحت اس کے نیچے. کیا مطلب اس کا؟ واپس آئے تو اس درخت کے پر 2 آدمی بھی جمع نہ ہوئے جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے چلے گئے؟ آگے نہیں چلے گئے، نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ درخت کون سا ہے، اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا، اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ درخت کون سا ہے. یعنی 2 آدمیوں نے بھی اتفاق نہ کیا کہ یہ فلاں درخت ہے. کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ کہیں لوگ اس کی عبادت نہ شروع کر دیں. اللہ نے اس کی پہچان ہمارے دلوں سے اٹھا لی. جی، کانت رحمتا من اللہ، تھا وہ رحمت اللہ کی طرف سے. فسالت نافعا علی ای شیء بایعهم علی الموت، بہت پر. ٹھیک ہے. قال لا بل بایعهم علی الصبر. ٹھیک ہے. حدثنا موسى بن سمجھ آ گئی نا 2 آدمیوں کو جمع ہونا، یعنی ہمارا اتفاق ہی نہ ہو سکا کہ وہ درخت کون سا ہے. کوئی کہے فلاں ہے، کوئی کہے فلاں ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمان الحرة، جب حرہ کا زمانہ ہوا، یعنی حرہ جب یزید نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اتاه آت، آیا اس کے پاس آنے والا، فقال له
ان ابن حنظلہ تو کہا کہ بے شک ابن حنظلہ جو ہے نا وہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے موت پر، یبایع الناس علی الموت ٹھیک ہے. فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں نہیں بیعت لوں گا اس پر کسی ایک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حدثنا المکی بن ابراہیم حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الى ظل شجرتی فلما خف الناس. میں نے بیعت کی، پھر میں پھرا درخت کے سائے کی طرف. فلما خف الناس، جب لوگ ہلکے ہو گئے یعنی کم ہو گئے. یہ ابو سلمہ بن اقوا ہے. جب لوگ کم ہو گئے قال یا ابن الاقوا الا تبایع، آپ نے فرمایا اور سلمہ بن اقوا الا تبایع، تو بیعت نہیں کرے گا؟ قال قلت قد بایعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم. نے کہا میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو بیعت کر لی. وایضا فیہ بات. نہیں لفظ چھوڑ رہے ہیں. قال وایضا، کالا چھوڑ رہے ہیں آپ. کالا آپ نے فرمایا وایزن، دوبارہ پھر ایزن میں نا اسی طرح یعنی دوبارہ یعنی ایک اور بیعت کرو. یعنی سلمہ بن اقوا کی یہ فضیلت اور شان ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے ایک دفعہ بیعت لی، سلمہ بن اقوا سے 2 دفعہ بیعت لی. فبایعتہ الثانیۃ، میں نے دوسری دفعہ بیعت کی. فقلت له یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم مسلم تبایعون. کنیت ہے سلمہ بن اقوا کی. تم کس چیز پر بیعت لے رہے تھے؟ یومئذ قال علی الموت. چلے موت پر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن حمید قال سمعت انس بن مالک یقول كانت الانصار يوم الخندق تقول نحن الذي بايعوا. نحن تھے انصار خندق کے دن کہتے ہیں نحن الذين بايعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. علی الجہاد ما حیینا ابدا، جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں گے. جی بابا جی. ہاں جی. فاجابهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللهم، جواب دیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاکرم الانصار والمہاجرہ، عزت دے انصار کو اور مہاجرین کو. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سامع محمد بن فضیل عن عاصم عن ابی عثمان عن مجاشع قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن اخی قلت بایع. نہیں یا ابن اخی. اور دوبارہ حدیث پڑھ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سامع محمد بن فضیل عن عاصم عن ابی وائل عن مجاشع قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن اخی قلت بایعنا. ایک ہی کندھا پہ یا ابن اخی یا ابن اخی بی ابن اخی قلت بے ابن اخی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بے ابن اخی، اپنے بھتیجے کو لے کر. یا ابن اخی، یا ابن اخی کی ہے اپنے بھتیجے کو لے کر. فقلت بایعنا علی الحجرۃ، میں نے کہا آپ بیعت لے لیجیے ہم سے ہجرت پر. فقال ماذا الحجرۃ، اور فرمایا ہجرت چلی گئی یعنی ہجرت کا وقت نکل گیا. لأہلہا، ہاں ہجرت کرنے والوں کے لیے. لہا قلت الا ما تبایعنا، کس چیز پر آپ ہم سے بیعت لیں گے؟ قال علی الاسلام والجہاد. چل اسلام پر جہاد پر. باب عزم الامام علی الناس فیما یطیقون. ہاں جی، واجب کرنا امام کا لوگوں پر جتنی وہ طاقت رکھتے. عزم. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر بن منصور عن نبی وائل جدید ذرا مشکل ہے، ٹھہر کے آرام سے تسلی سے، ٹھیک ہے دیکھ کے. قال عبداللہ لقد اتانی، عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتانی اليوم رجل فسألنی، آیا آج ایک میرے پاس ایک آدمی آیا فسألنی، اس نے سوال کیا مجھ سے ان امر ما دریت، ایسے معاملہ کے بارے میں جس کو میں نہیں سمجھتا، ما ارد علیہ، کہ میں کیا جواب دوں اس کو. فقال اریت رجلا، کیا سوال کیا اس نے کہا ارایت، آپ خبر دیجئے رجلا، ایسے آدمی کے بارے میں مودیا نشیطا، مودین کا معنی قوی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا ہتھیار بند قوی، دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں. نشیطن چست، یخرج مع امرائی، عمرائے امرائی نا، جو نکلتا ہے ہمارے امیروں کے ساتھ فی المغازی، جگہوں میں. فیعزم علینا فی اشیاء، تو ہم پہ واجب کرتا ہے چند ایسی چیزیں لا یکسیہا، لا لا یکسیہا، یکسیہا
ہیں؟ لا نہیں، کاف تو ہے نہیں نا، نون کے بعد کیا ہے؟ خا. یہ نک پڑھ رہا ہے نا، کاف پڑھ رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور ویسے بھی یہ پڑھ رہا ہے لا نحصیھا، جن کو ہم شمار نہیں کرتے. فقلت له والله ما ادری اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، ما اقول لك میں کیا کہوں تیرے لیے. عبداللہ کہہ رہے ہیں الا كنا مع النبي صلی اللہ مگر علیہ وسلم ہوتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فعسى الله يعزم علينا في امر، تو آپ ہمیں اگر ہم پہ کوئی چیز لاگو کرتے، واجب کرتے، الا مرة، مگر ایک دفعہ. عصا کا معنی قریب ہے کہ آپ لازم کرتے، واجب کرتے ہم پہ کوئی چیز مگر ایک دفعہ. حتى نفعله، حتیٰ نفعلہ، یہاں تک کہ ہم کر لیتے. آپ ہمیں کسی بات کا حکم کرتے، بس آپ ایک دفعہ اشارہ کرتے، ہم سر تسلیم خم کر دیتے. وان احدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، اور بے شک ایک تمہارا ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گا جب تک اللہ سے ڈرتا رہے گا. واذا شك في نفسه شيء جب ناگوار گزرے اس کے دل میں کوئی چیز، سأل رجلا، تو سوال کر لے کسی آدمی سے. یعنی جب اس کے دل میں کسی چیز کا شک گزرے، شبہ گزرے، وہ سوال کرے کسی چیز سے. فشفاه منه، بلکہ جب شک گزرتا، شک گزرے نہیں، شک گزرتا، شبہ گزرتا اس کے دل میں کسی چیز کا، تو وہ سوال کر لیتا کسی آدمی سے، تو وہ اس کو شفا دے دیتا، یعنی جواب دے کے شفا من ہو، شفا دے دیتا. وأوشك ألا تجدوه، ہاں پہلے تو یہ تھا نا، بتانے والے، سمجھانے والے، پڑھانے والے بہت زیادہ تھے. ہاں جی، اب بتانے والے کوئی نہیں رہے. آج بھی ایسے ہی ہے نا، قحط الرجال ہے. ہاں جی، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں. علم اٹھتا جا رہا ہے. ہاں جی، علم رہ گیا کتابوں کے اندر یا زمین کے نیچے چلا گیا. جی اللہ تجدوه، پیچھے پڑھے. آپ کو تو آتا ہے، ہمیں تو نہیں نہ آتا. وأوشك ألا، کیا معنی ہے اس کا اوشاکا کا معنی؟ یا وشک کرے، اوشاکا کا معنی یا وشک کرے. نہیں، کیا معنی ہے اوشاکا کا؟ آگے جا رہے ہیں آپ کو آتا ہے نا، ہمیں تو بتا دیں، ہمیں نہیں آتا. وہ اوشاکا اور زیادہ قریب ہے اللہ تجدوه، کہ تم نہ پاؤ اس کو. والذی لا الہ الا ہوا، ہاں، قسم اس ذات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ. ما اذکر ما غبر نہیں میں یاد کرتا جو گزرا، من الدنیا، جو گزر گیا دنیا سے، الا کالصغب، مگر ایک وادی کی طرح. شرب صفوہ، پی لیا گیا اس کا صاف پانی، وباقی قدرہ، اور باقی رہ گیا گدلا، میلا، کچیلا پانی. آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ دنیا سے اچھے لوگ تو چلے گئے ہیں، ایک وادی کی بریں جس کا صاف پانی بابا جی پی لیا گیا، اور گدلا، میلا، کچیلا، گندا پانی باقی رہ گیا. یہ اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے. آج ایسے ہی ہے نا. اس بات کو تو 1400 سال ہو گئے ہیں. اس وقت یہ بات کر رہے تھے، اچھے لوگ چلے گئے اور گھٹیا قسم کے جیسے چھان برا کہتے ہیں وہ رہ گیا باقی. ہاں جی، اس کو تو 1400 سال ہو گئے. آج کیا ہے؟ چلیں جی. باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یقاتل اول النہار اخر القتال، جب آپ پہلے دن کے شروع سے میں نہ لڑتے تو لیٹ کرتے آپ قتال کو، حتی تزول الشمس، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا. شور میرے خیال بہت ہے، دقت ہو رہی ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبہ عن سالم ابی النضر مولا عمرو بن عبید وکان کاتبا له ما قال کاتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، لکھا اس کی طرف عبداللہ بن اوفا نے، فقرأته، بس میں نے اس کو پڑھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام ہلتی، فی بعض ایام ہلتی لقیہ بے وسلم، آپ تھے آپ ان دنوں میں، فی انتظر، فی انتظر، جس میں آپ نے انتظار کیا. حتی مالت الشمس، اچھا نہیں پیچھے پڑے نا، فی ایام ہلتی، فی بعض ایام ہلتی لقیہ، فی لقیہ جن میں آپ دشمن کو ملے. فی انتظر حتی مالت الشمس، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا.
یعنی پہلے ٹائم نہیں لڑے. ثم قام في الناس پھر آپ کھڑے ہوئے لوگوں میں فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء لقاء العدو العدو، اور لوگوں نہ خواہش کرو دشمن کی ملاقات کی، لڑائی کی خواہش نہ کیا کرو. واسألوا الله العافية اللہ سے سوال کیا کرو عافیت کا. فإذا لقيتموهم فاصبروا ہاں اگر تمہاری ملاقات ہو جائے دشمن سے، مڑ بھیڑ ہو جائے تو پھر صبر کرو. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف اور جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. بلکہ تحت ظلال، ظل کی جمع تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے، ظل کی جمع ظلال. ثم قال اللهم منزل الكتاب پھر فرمایا اللہ کتاب اتارنے والے، ومجري السحاب بادل چلانے والے، وحازم الأحزاب لشکروں کو شکست دینے والے، اهزمهم ان کو شکست دے وانصرنا عليهم. اور ان کے خلاف ہماری مدد کر. باب استئذان رجل الامام وقوله اجازت طلب کرنا آدمی کا امام سے اور اللہ کا فرمان. انما المؤمنون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. واذا كانوا معه على امر جامع، اور جب ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر، لم يذهبوا تو نہیں جاتے، حتى يستأذنوا یا تک کہ آپ سے اجازت لے لیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریج عن المغیرة عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فتلاحق بالنبی صلی یہ اللہ پھر علیہ حدیث وہ مشہور آ گئی نا جابر والی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کی، آپ مجھے پیچھے سے ملے. طلاحق یا طلاحق باب تفاعل. وانا علی نازہ لنا، ناز، میں اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. ناز وہ اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی لائے، پانی لانے والا اونٹ، یعنی میں اپنے اونٹ پہ سوار تھا قد آیا فلا جو تھک گیا. قد آیا جو تھک گیا. فلا یکاد یسیر فلا یکاد یسیر، نہیں قریب تھا کہ وہ چلے، بالکل لب بہ گیا. فقال لی مال بعیرک فقال علی مال بعیرک، اور میں میرے لیے کیا ہو گیا تیرے اونٹ کو؟ قال قلت اعیا میں نے کہا جی وہ تھک گیا. قال فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزجرہ رسول ودعا اللہ صلی اللہ له علیہ وسلم اونٹ کے پیچھے ہوئے، اس کو ڈانٹا، اس کے لیے دعا کی. فما زال بین یدی الابل آگے آگے قدامها قدامہا، تو وہ ہو گیا سب اونٹوں کے آگے آگے. سبحان اللہ. یسیر نبی نے یسیر چلنے لگا، یعنی نبی نے انہوں ڈانٹیا، کچوکا ماریا، سارے نو کٹ گیا، سب تو اگے نکل گیا. فقال لی کیف ترى بعیرک آپ آپ کیسے دیکھ رہے ہو اپنے اونٹ کو؟ قال قلت بخیر میں نے کہا بخیر، وہ تو خیر کے ساتھ ہے. قد اصابته ترکتک نہیں یار، برکت کا، برکتک اس کو آ لگی آپ کی برکت. قال افتبیعونیہ کیا تو مجھے بیچ دے گا؟ قال فاستحییت جابر کہتے ہیں میں شرما گیا، یعنی میں بیچنا نہیں نہ چاہتا سا، لیکن میں شرما گیا. میں اللہ کے رسول کو کیوں جواب دیا، میں شرما گیا. ولم یکن لنا نازع غیرہ، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور اونٹ بھی نہیں تھا. قال فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں بیچنا چاہتا ہوں. قال فبعنی، اور میں مجھے بیچ دے. قال فبعته ایاہ میں نے وہ بیچ دیا. علی ان لی فقارا ظہرہ آگے آگے حتی ابلغ المدینہ، ہاں اس شرط پر کہ مدینہ تک سواری میری ہوگی، یعنی اس کی پیٹھ پہ سواری میں کروں گا. فقال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عروس، میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو دلہا ہوں، شادی کی ہے میں نے. نہیں فاستأذنتہ، میں نے آپ سے اجازت مانگی. یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ہاں جی. فاذن لی فتقدمت حاضر علی، آپ نے مجھے اجازت دی، فتقدمت الناس میں لوگوں سے آگے یعنی پہلے چلا گیا الی المدینہ مدینہ کی طرف. حتی اتیت المدینہ فلقینی، فلاکی یا نہیں، فلقینی خالی، یہاں تک کہ میں مدینہ آیا تو میرا ماموں مجھے ملا. کہتے وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، وہ مجھے ملا. فسألنی عن البعیر، اس نے سوال کیا مجھ سے اونٹ کے بارے میں، اونٹ کی تھی. فاخبرتہ بما صنعت فیہ، تو میں نے بتایا اس کو جو میں نے کر دیا اس میں، یعنی میں تو وہ بیچ دیا ہے. فلا منی، فلامنی لا منی نہیں، فلامنی لا ما یلوم، اس نے مجھے ملامت کی. قال وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لي حين استأذنته اور رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا جس وقت میں نے اجازت مانگی، هل تزوجت بكرا ام سيبا؟ کیا حل تزوج، هل تزوجت کیا تو نے شادی کی، بكرا ام سيبا؟ کنواری سے یا بیوہ متعلقہ سے؟ فقلت تزوجت سيبا. میں نے کہا جی میں نے شادی کی ہے متعلقہ سے، بیوہ سے. فقال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ آپ میں اللہ تزوجت بکرن، کنواری سے شادی کیوں نہ کی، تلاعبها تو اس سے کھیلتا، و تلاعبک وہ تجھ سے کھیلتی. پہلا حاضر کا سیغہ ہے، دوسرا غیب کا سیغہ ہے مؤنث کا. تلاعبها و تلاعبک. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی والدی. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گئے او استشہد یا شہید ہو گئے. والی، ولی، والی نہیں ولی. ولی ولی بکر کیوں نہیں دسنا یار، کیوں غلط پڑتا ہے وہ. ولی اخواتن، اور میری بہنیں ہیں، کہتے ہیں 9 بہنیں تھی جابر کی، صغار. چھوٹی چھوٹی. فکرہت ان تزوج مثلہن. فکرہت ان اتزوج، پڑھ یار. میں نے مکروہ سمجھا کہ میں شادی کروں ان جیسی سے، یعنی ایسی کو لڑکی لے آؤں 9 عمر. مثلہن فلا تؤدبہن نہ ان کو ادب سکھائے ولا تقوم علیہن اور نہ ان کی صحیح نگرانی کر سکے. فتزوجت سیبا تو میں نے شادی کر لی سیب سے لتقوم علیہن تاکہ ان کی نگرانی کر سکے وتؤدبہن. اور ان کو ادب سکھا سکے. قال فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ راوی جابر کہتے ہیں جب رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، غدوت علیہ بالبعیر. میں صبح صبح لے کے آیا آپ کے پاس اونٹ، سویرے سویرے لے کے آ گیا. فآتانی ثمنہ آپ نے دی مجھ کو اس کی قیمت وردہ علیہ اور اونٹ بھی واپس کر دیا. سبحان اللہ. قال المغیرۃ ھذا فی قضائنا حسن. حسن المغیرہ کہتے ہیں یہ ہماری ادائیگی میں بہت اچھا کام ہے، یہ ہمارے نزدیک ایسا ادا کرنا بہت اچھا ہے. لا نرى به بأسا. چلے ہم نہیں سمجھتے کوئی حرج. باب من غزا وهو حدیث عہد جو شادی کرے اور وہ 9 عمر ہو، وہ حدیث واحدن بعرسه فيه جابر عن النبی شادی کرے اور نئی شادی کرے، نئی شادی کی، جنگ پہ چلا گیا، شادی نہیں ہے، ابھی دلہا ہے، دلہا، تو کیا بنے گا اس کا، کیا کرے. باب من اختار الغزو بعد فی ہے، چھوڑ رہے لفظ یار، کیا مسئلہ ہے آپ کو. فيه جابر جس میں جابر کی حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باب من اختار الغزو بعد البناء. جو شب زفاف کے بعد پسند کرے غزوے کو، جہاد کو. فيه ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ اس علیہ میں وسلم. وہ رہا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باب مبادرۃ الامام عند الفزع. گھبراہٹ کے وقت امام کا سب سے آگے جانا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبہ حدثنی قتادہ عن انس بن مالک قال دوسرا کتنے کان بالمدینہ فزع فركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحہ ابو طلحہ کا گھوڑا. چلے فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. چلے. باب السرعۃ والرکض فی الفزع. سرعت جلدی ورکض اور دوڑنا گھبراہٹ میں. یار قزور قرآن میں آتا ہے نا، لا ترکضوا ورجعوا، رکض دوڑنا. حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر بن حازم عن محمد عن انس بن مالک قال فزع الناس فركب رسول فازی الناس فركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحہ بطیئا ثم خرج يركض وحده. اکیلے دوڑنے لگے. فركب الناس يركضون خلفه. اور لوگ آپ کے پیچھے دوڑنے لگے. اب فون سنی چل ہم بھی سن کال آئیے دودھ لایا ٹھنڈا. فقال لم ترى تمہیں کوئی ڈر نہیں. انه لبحر. قال فما سبق بعد ذلك اليوم. تو اس دن کے بعد وہ سبقت نہیں کیا گیا. باب الخروج تو آگے پھر کوئی گھوڑا نہیں نکلیا. باب الخروج فی الفزع وحده. اکیلا، گھبراہٹ میں اکیلا نکلنا. باب الجعائل والحملان. جعائل منا مزدوری دینے کا بیان، جول کی جمع، والحملان اور سواری پہ سوار کرنا فی السبیل اللہ کے راستے میں. وقال مجاہد قلت لابن عمر یہ ذرا سننے والی بات ہے. وقال مجاہد میں امام مجاہد کہتے ہیں قل تو لابن عمر الغزوی. نہیں ٹھہرے. قل تو لابن عمر، مجاہد کہتے ہیں میں نے کہا ابن عمر کے لیے الغزوہ، میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں.
قال انی کس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں؟ امام مجاہد نے میں جنگ کو جانا چاہتا ہوں جی. قال انی احب ان اعینک، تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں تیری اعانت کرنا چاہتا ہوں بطائفۃ من مالی، اپنے مال کے کچھ حصے کے ساتھ. قلت قد اوصى اللہ علیہ علیہ، میں نے کہا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. اوصى اللہ نے مجھ پہ بہت وسیع مال بہت وسیع کیا ہے، یعنی مجھے ضرورت نہیں. مجاہد کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے پیسوں کی، مال کی، دولت کی ضرورت نہیں. قال ان غناک لک، تو عبداللہ بن عمر نے کہا تیری مالداری تجھے مبارک ہو. وانی احب ان یکون من مالی فی هذا الوجه، میں چاہتا ہوں کہ میرا مال لگ جائے اس رستے میں. ٹھیک ہے تو مالدار ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا مال بھی اللہ کے رستے میں لگ جائے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. وقال عمر ان ناسا یاخذون من هذا المال لیجاہدوا، عمر کہتے ہیں کچھ لوگ لے لیتے ہیں یہ مال جہاد کے لیے، جہاد دا نام لے کے مانگ لیندے نے، لیجاہدون ثم لا یجاہدون، پھر جہاد نہیں کرتے، کھا پی جاندے نے. فمن فعل فنحن احق بمالہ، جو ایسا کرے گا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مال کے، ہم اس سے اس کا مال واپس لے لیں گے، ان کے پاس نہیں رہنا چاہیے. حتی ناخذ منہ، یہاں تک ہم لے لیں اس سے. ٹھیک ہے. ما اخذ. وقال طاؤس ومجاہد اذا دفع الیک شیء، جب دے دی جائے تجھے کوئی چیز تخرج به فی سبیل اللہ، کہ تو نکلے اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں، فاصنع به ما شئت، تو کر اس کے ساتھ جو تو چاہتا ہے. اب وہ تیری ہے، جو چاہے کر، واپس نہیں لینی چاہیے. یہ طاؤس کا فتویٰ ہے. وضعہ عند اہلک، اور رکھ اس کو اپنے اہل کے پاس. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان سمعت مالک بن انس سأل زید بن اسلم فقال زید سمعت ابی یقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس فی سبیل اللہ فرأیته یباع فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے یہ اور پڑھا ہے کئی دفعہ آگے چلے. اشتریہ فقال لا تشتریہ ولا تعود فی صدقتک، اور نہ واپس لوٹ اپنے صدقے میں. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعود في صدقتك، اس کو نہ خرید اور نہ واپس لوٹ اپنے صدقے میں. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي ما تخلفت عن سريه، اگر میں نہ مشقت ڈالوں اپنی امت پر تو نہ میں پیچھے رہوں کسی لشکر سے، ولكن لا اجد حمولة، لیکن میں نہیں پاتا کوئی سواری، ولا اجد ما احملهم، اور نہیں میں پاتا جس پہ ان کو سوار کروں. نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ سواری ہے. علیہ ویشق علی ان یتخلفوا انی، اور وہ ناگوار گزرتا ہے مجھ پہ کہ وہ مجھ سے پیچھے رہے، یعنی میں چلا جاؤں اور میرے کمزور، غریب، ناتواں، فقیر صحابہ پیچھے رہ جائے جن کے پاس پیسے بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں. ولا وددت انی قاتلت فی سبیل اللہ، انی ولا وددت، پڑھے ٹھیک ہے. انی قاتلت فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں لڑوں اللہ کے راستے میں. فقتلت ثم احییت، فقتلت میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں. ثم قتلت ثم احییت، چلے پھر شہید پھر زندہ. باب الاجیر، اجیر کا بیان، مزدور. جہاد میں مزدور رکھنا، کسی کو پیسے دینا کہ جاؤ میری جگہ تم جہاد کرو، یا کسی سے گھوڑا لے لینا اجرت پہ، میرے پاس گھوڑا نہیں مجھے گھوڑا دے دو، میں آپ کے گھوڑے پہ جہاد کروں، اور غنیمت ملے گی اگر تو غنیمت میں جو کچھ آئے گا اتنا میرے لیے اور اتنا آپ کے لیے، آپ کے گھوڑے کی وجہ سے. وقال الحسن وابن سیرین یقسم للاجیر، حسن ابن سیرین کہتے ہیں تقسیم کیا جائے گا اجیر کو بھی حصہ دیا جائے گا. جو مزدور ہے نا جس کو یہ بھیج رہا ہے اس کو بھی مال غنیمت میں سے دیا جائے گا. من المغنم واخذ عطیہ بن قیس، یہ مسئلہ سننا ہے. پکڑا لیا عطیہ بن قیس نے فرسن علی النصف، ایک گھوڑا نصف پر، ایک گھوڑا نصف پر. فبلغ سهم الفرس، جنہیں میں غنیمت کا حصہ ملے گا نا ادھا گھوڑے نے دیا گا.
फबालगा, साहम الفرسی आगे बढ़े 400 دینار तो पहुंच गया हिस्सा घोड़े का 400 दिनार तक। فاخذ 200 وآتا صاحبه 200 तो अतिया ने 200 खुद रख लिए और 200 घोड़े वाले को दे दिए। लो जी। حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوت تبوك غزوہ تھا آج عبداللہ بادشاہ بہت سونا کام کر رہے ہیں. ہاں فحملت على بکر علا بکر نہیں علا بکر، میں سوار ہوا جوان اونٹ پر، ابو بکر بھی اسی سے، جوان اونٹ پر. فهو اوسق اعمالی، وہ بہت زیادہ یعنی اچھا لگتا تھا مجھ کو عمل، یعنی بڑا پر اعتماد عمل تھا میرے نزدیک. فی نفسی، ہاں میرے دل میں. ٹھیک ہے. فاستاجرت اجیرا، اچھا جی، یعنی غزوہ تبوک پہ جانا میں اپنے لیے بہت افضل عمل سمجھتا تھا، تو میں نے ایک مزدور رکھا. فاستاجرت اجیرا. فقاتل رجلا فعز احدهما، اچھا تو وہ میرا مزدور جو تھا نا، وہ لڑا ایک آدمی سے تو کاٹا ان دونوں میں سے ایک نے احدهم الاخر، دوسرے کا. فانتزع يده، فعزا، پیچھے پڑے، فعزا، فانتزع پیچھے پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے. فانتزع يده من فيه، تو کھینچا اپنا ہاتھ اس کے، چبایا. عزا بنا چبایا. ایک نے دوسرے کا ہاتھ اور اس نے کھینچا اس کے منہ سے، جس کا ہاتھ چبایا جا رہا تھا، انہیں کھینچنا ہی سی نا منہ بچوں، اس نے کھینچا. تکلیف کی وجہ سے. ہاں جی. ونازع ثنیته، اور اکھاڑ دیا اس کا دانت، نکال دیا اس کا دانت. انہیں کھینچا زور نہ، انہیں دانت باہر آ گیا. فات النبی صلی وہ اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا دانت نے توڑ دیتا ہے. فاحضرها وقال، فادرہا، آپ نے اس کے دانت کو رہگا قرار دیا، کوئی توان شمان نہیں. وقال ایدفع یده الیک، کیا داخل کیے رکھتا، لٹائے رکھتا اپنا ہاتھ تیرے منہ کے اندر، اور تو چباتا رہتا جیسے چباتا ہے سان اونٹ. فتکزمها کما یکزم زم الفحل. الفحل. چلے. واو ما قیل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا لیث بن سعد اخبرنی عقیل عن ابن شهاب اخبرنی ثعلبة بن ابی مالک القرظی ان قیس بن سعد الانصاری وکان صاحب لواء رسول اللہ یہ تعلق ہے، بس یہ تعلق ہے باب کے ساتھ. وکانا صاحبہ لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا. اراد الحج فرجلا، چلے انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور کنگھی کی. حدثنا قتیبہ بن سعید پچھلے الفاظ کا تعلق ہے مضمون کے ساتھ. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلامة بن الاكوع قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. حضرت علی خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے. وكان به رمد، اور علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، رحمت، وقال انا یعنی اتخلف شوب چشم میں مبتلا تھے، اور کہنے لگے انا تخلف، میں پیچھے رہ جاؤں گا عن رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم. وسلم سے. فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. علی نکلے اور ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلما كان مساء الليلة، جب ہوئی شام اس رات کی، التي فتحها في صاحبها، اللہ تی فتحها اللہ تی ہاں في صاحبها في صباحها، اللہ اکبر. جس رات کی صبح آپ نے خیبر کو فتح کیا، جس رات کی صبح آپ نے خیبر کو فتح کیا. فقال رسول الله فتح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فی صبایا آگے. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأوتين الراية، ہاں یعنی جھنڈا نا پیچھے لوا ہے نا، لوا لفظ، جھنڈے کو لوا بھی کہتے ہیں اور رایا بھی کہتے ہیں اور علم بھی کہتے ہیں. تین، لوا، رایا اور علم. آپ نے فرمایا لأوتين الراية، میں دوں گا اپنا جھنڈا. او ليأخذن غدا رجل یا پکڑے گا کل جھنڈا ایک ایسا آدمی يحب الله ورسوله، یحب اللہ ورسوله، ورسولہ. او قال يحب الله ورسوله. کی کرتا ہے یہ؟ کیا پڑھ رہا ہے جی؟ غلط پڑھ رہا ہے. یحب
رجل يحبه الله ورسوله یحبہ اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، بانی ہاں یفتح اللہ بات تو علیہ، کوئی نہیں یار، یفتح اللہ اس پہ اللہ فتح کر دیں گے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ تو اچانک ہمیں علی نظر آئے، یہ علی آ گئے، وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا ہمیں عَلِيٌّ، اس کی امید نہیں تھی، صحابہ نے کہا جی علی آ گئے، فَآتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے دیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا، فتح اللہ علیہ۔ اللہ نے اس پہ فتح کر دیا۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن نافع بن جبیر قال سمعت ابن العباس سمعت العباس يقول للزبير ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه، انتر گزر رہا تھا، یہ کہ گاڑے تو جھنڈا۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، ایک مہینے کی مسافت تک، وقال الله عز وجل سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب، بما اشركوا ہم کافروں بالله، کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، میں بھیجا گیا جامع کلمے دے کر۔ جامع کلمے کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کم، مطالب مفاہیم زیادہ۔ ونصرت بالرعب ٹھیک ہے، فبين انا نائم میں سو رہا تھا، اتيت من مفاتيح آگے پڑھیں، ہوتی تو بھی مفاتی ہے، خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ فوزعت في يدي فی يدي یدیا، فی جی میرے ہاتھوں میں رکھی گئی۔ قال ابو هريره وقد وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب ذهب، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول تو دنیا سے تشریف لے گئے وانتم تنتظلونها، اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب بن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه، ہرکل نے اس کی طرف پیغام بھیجا، یہ ابو سفیان کی طرف، وهو بالياء وہ بالياء، بإیلیا، وہ بیت المقدس میں موجود تھا۔ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فزع من قراءة الكتاب، فلما فارغ، علامہ صاحب بس کرو نہیں آتا تھا، بس کر دو، جب وہ فارغ ہو گیا کتاب کے خط کے پڑھنے سے، كسر عند السخب، اچھا انہوں نے دو چار لفظ نظر آ رہے ہیں ایک دے، کاسورا اندہ اس سخب، اس کے پاس شور و غل بہت زیادہ ہو گیا وارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہو گئی، واخرجنا فقلت لاصحابه، اور ہمیں نکال دیا گیا، میں نے کہا اپنے ساتھیوں کے لیے حين اخرجنا جب ہم نکالے گئے، لقد امر امر لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، انه يخافه ملک بن الاسفر، اس سے ڈر رہا ہے حبشیوں کا بادشاہ۔ یہ وہ بکر ہے، اب آپ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نوید ڈوگر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ، عبد الجبار صاحب، ساڈے یار صاحب، ہاں جی علی گوہر صاحب ماشاءاللہ، نالے علی نالے گوہر، کیا بات ہے، شہباز مغل صاحب، جی ابو بکر صاحب، عبداللہ نے واہ نہیں پڑھ چھڑا، کی نہ پڑھے عبداللہ آج ہیں؟ بولے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج سانو مٹھائی کھوا تو 2 ورکے پڑھے نے۔ چلو جی ابو بکر صاحب شروع کرے، جلدی کریں جلدی، بہت ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر میرے پاس آ جائیں، ادھر آ جائیں، کیونکہ تو اچھی بڑا بولنا ہے نا۔ عبداللہ صاحب جی اس کی غلطیاں کس نے نکالنی، آپ نے کہ میں نے؟ آپ نے، شاباش، ٹھیک ہے۔
ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول کریم. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حمل الزاد فی الغزو. زاد راہ سفر خرچ لے جانا سفر میں. وقولہ عز وجل وقولہ پڑھ لیجیے پہلی غلطی. اللہ عز و جل کا فرمان وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. سفر خرچ باندھو، سفر خرچ بہترین سفر خرچ تقوی ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن اونچی 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 اونچی. اخبرني ابي قال هشام وحدثتني ايضا فاطمه عن اسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلی اللہ اسماء سے روایت ہے کہ میں نے تیار کیا توشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی رات. بابا جی فی بیت ابی بکر ابو بکر کے گھر میں حين اراد ان يهاجر جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا قالت فلم نجد لسفرته. تو کہتی اسماء ہم نے نہ پایا توشا دان کے لیے ولا لشقاء اور نہ مشق کے لیے ما نربطهما ماں نر بیتہما جس کے ساتھ ہم دونوں کو باندھ لیں. بندھن واسطے سب کوئی چیز نہ ملی. فقلت لابی بکر واللہ ما اجد شیئا اربط به اربطو بھی میں نہیں پا رہی کوئی چیز کہ میں باندھوں ساتھ اس کے الا نطاقی اللہ نے تاکہ مگر اپنا کمر بند. ابا جی اور تو کوئی چیز نہیں ہے میرا کمر بند ہے. قال فشکیہ بسنین. ابو بکر نے کہا اس کو دو ٹکڑے کر دے یعنی انہوں پاڑ دے اس کے دو ٹکڑے بنا. فربتی بواحد الشقاء ایک کے ساتھ مشق باندھ لے وبالآخر سفرۃ وبال آخری آخرے آخرے نہیں آخر دوسرے کے ساتھ توشا باندھ لے. فلذلک سمیت سمیت مطالعہ نہیں کیا تھا ابو بکر کیا نہیں یہ تو کوئی مطالعہ نہیں آ رہا. سمیت اس لیے ان کا نام رکھا گیا ذات النطاقین دو پٹکوں والی دو کمر بند والی. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان قال ابن اخبرني عطاء سامع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الاضاحی قربانیوں کے گوشت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ. چلے حدثنا محمد بن یعنی ہم مسلم ساتھ لے جاتے تھے مدینہ تک مکہ سے مدینہ تک. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتى اذا كانوا بالصحباء. صحباء جگہ میں تھوڑا اونچی پڑھ یار. وهي من خیبر وهي ادنى خیبر فصلوا الاسرى فصلوا الاسرى فدعا النبي صلی اللہ لفظ پڑھنا لفظ پڑھ غلطی صحیح کر. فصلوا الاسرى غلطی کیوں نہیں صحیح کرتا. عصر کی نماز پڑھی فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعطیمۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگائے کئی قسم کے کھانے فلم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسویق. تو نہ دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ستو کچھ نہ ملا سوائے ستو کے. فلقنا فاکلنا وشربنا فلکنا ہم نے وہ چاٹا کھایا وشربنا. اور ثم پیا. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزمز ومزمزنا مزمزنا وصلینا. آپ کھڑے ہوئے کولی کی ہم نے بھی کولی کی پھر ہم نے نماز پڑھی. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال خفت ازواد الناس کم پڑ گئے لوگوں کے زیادہ راہ توشے واملکوا اور وہ محتاج ہو گئے. املاک قرآن میں آیا نا کہاں آیا املاک لفظ املاک ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک. فاتبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاری بلہم فی نہر بلہم فی نہر ابلہم. فاذن لهم اونٹ جو ان کے پاس اونٹ تھے نا ان کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے رسول اللہ سے اجازت لی بھی. اللہ کے رسول اور تو کوئی چیز نہیں تو جو اونٹ ہے وہ ذبح کر لیں. آپ نے اجازت دے دی. فاخبروه فقال فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم. لوگوں نے خبر دی فرمایا تم کیا کرو گے اونٹوں کے بعد. اگر اونٹ تم نے ذبح کر لیے تو تم بعد میں گھر کیسے جاؤ گے سفر کیسے کرو گے گزارا کیسے ہوگا تمہارا. فدخل عمر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما بقاؤهم بعد ابلهم. کیا ہوگا ان کا یعنی مطلب گزارا بعد اونٹوں کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاؤ نادی فی الناس یاتون بفضل ازوادہم وہ لائیں اپنے بچے ہوئے توشے. فدعا وبرک علیہ
آپ نے دعا کی، وہ توشے آ گئے نا سارے سامنے رکھ کے آپ نے دعا کی اور برکت کی دعا کی. ثم دعاهم یا فدا ان کو منگوایا اور برکت کی دعا کی. ثم دعاهم بأوعيتهم پھر ان کے برتن منگوائے، فاحتسن الناس لوگ لپ بھر کے لینے لگے. فرمایا لے جاؤ، چلو بھر کے لے جاؤ، حتى فرغوا. چلے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے. ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اب یہ معجزہ دکھانے کے بعد نا اور فرمایا اب میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. باب حمل الزادی علی الرکاب. یعنی یہ کام میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا، میں تو اس کا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں، محتاج ہوں. بابو حمل الزادی علی الرکاب. ٹھیک ہے، زاد توشے اٹھانا رکاب پر. رکاب کیا ہے؟ پیٹھوں پر، گردنوں. گردنوں پر. حدثنا صدقت بن الفضل اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على ركابنا. ہاں ہم 300 تھے، 300 آدمی نکلے، ہم اٹھا رہے تھے اپنے توشے اپنی گردنوں پر. ففانية زادنا تو ختم ہو گئے ہمارے توشے. حتى كان بندے الرجل کتنے سن؟ 300. 300 حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. یہاں تک کہ کھاتا تھا ہم میں سے ہر آدمی ایک دن میں ایک کھجور، صرف ایک کھجور ملتی سی کھان واسطے پورے دن چ. قال رجل يا ابا عبد الله واين كانت التمرة. کہا آدمی نے ابو عبداللہ کیسے گزارا ہوتا تھا ایک کھجور سے؟ تاقوا من الرجل. حتیٰ کہو ٹھیک ہے جو واقعہ ہوگا، یعنی ایک کھجور سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ قال لقد وجدنا فقدها. اس نے کہا البتہ پایا ہم نے اس کا فقدان. حين فقدنا حتى اتينا. اینا فقدناہا، جس وقت ہم نے ان کو اس کو گم پایا، جو سانو ایک بھی نہ لبھی ادو دا بھی احساس ہویا بھی وہ چلو ایک تے کھا دے سنا. جدو ایک تو بھی گئے نا پھر ایک دا بڑا احساس ہوندا سی سانو. فاذا خوت قد قذفه. اللہ سبب ڈال لگ گیا ہن اچانک ایک مچھلی جس کو پھینکا سمندر نے قذفه البحر. باہرو. فاكلنا منها 18 يوما. تو ہم کھاتے رہے اس سے کتنے دن؟ 18 دن. سبحان اللہ. ما احبب. 300 بندہ تے 18 دن کھاندے رہے. ماں ببنا جتنی جیسے ہم نے چاہی. کہتے ایڈی وڈی سی کہ وہ دو پسلیاں کھڑیاں کر کے نا تے تھلیوں اونٹ تے بہ کے بندہ لنگ جاندا سی، وہ دا سر نہیں اڑدا سی، یعنی وڈی مچھی سی. باب ارداف المرأة خلف اخیها. عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے بیٹھنا، یہ رسوائی کرنا. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا عثمان بن اسود اچھی حدثنا اچھی 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 حدثنا ابن ابي مليكة عن عائشة انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك باجر حج. یہ حدیث آپ نے پڑھی کتاب الحج میں. وعمرة. آپ کے صحابہ لے کے جائیں گے حج اور عمرہ، ولم ازد على الحج. اور میں صرف حج لے کے جاؤں گی. فقال لها اذهبي وليردفك دفکی عبد الرحمانی. اور میں تجھا چاہیے کہ پیچھے سوار کرے تجھ کو عبد الرحمن بن ابی بکر. فامر عبد الرحمانی ان یامرا ان یؤمرا یو میرا اس کو عمرہ کروائے من التنعیم تنعیم سے. فانتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعلی مکہ اس کا انتظار کیا اپنے مکہ کے بالائی حصے میں باعلی مکہ حتی جاءت یہاں تک کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئی. حدثني عبد الله حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن دينار عن عمرو بن عوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اردف عائشة فامرها من التنعيم. امرها نہیں فامرها من التنعيم. ورثہ میں آ رہا ہوں اس کو عمرہ کرواؤں تنعیم سے. باب الارتداف في الغزو والحج. ہاں حج میں غزوے میں ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس قال كنت رديف بطلحة وانهم ليصرخون بهما جميعا. ہاں لبیک یعنی حج اور عمرہ یعنی اکٹھے حج اور عمرہ الحج والعمرہ. ہاں جی ہاں جی دونوں کے ساتھ لبیک کہہ رہے تھے، حج بھی عمرہ بھی. جی آگے. ردفی علی الحمار. ہاں جی باب ردفی علی الحمار. گدے پر پیچھے بیٹھنا، گدے پر پیچھے بیٹھنا. حدثنا قتيبة حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حمار على اكاف. رسول اللہ سوار ہوئے گدے پر علی اکاف پلان پر. اکاف منا پلان علیہ کتیفتن اس پر چادر تھی.
وَأَرْدَفَهُ أُسَامَةَ وَرَآهُ. اور آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا اسامہ کو. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثنا يونس اخبرني نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكه مکہ کے بلائی حصے سے على راحلته مردفا. اپنی سواری پر پیچھے سوار کرنے پیچھے بٹھانے والے اسامہ بن زید چلے. ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحه. ہاں بلال بھی آپ کے ساتھ تھے، عثمان بن طلحہ بھی، یہ جو کنجی بردار تھا بیت اللہ کا. من الحجبۃ. ہاں یہ عثمان بن طلحہ یہ کون آدمی؟ حاجب کی جمع حاجبہ، کنجی برداروں میں سے، چابی برداروں میں سے. خزانچی. اناخن فی المسجد. نہیں حتی اناخن فی المسجد. حتیٰ اناخن فی المسجد. 10,000 حتی اناخ فی المسجد. شاباش، یہاں تک کہ آپ نے اٹھنی بٹھائی مسجد میں. اناخ فی المسجد. فامارہ ان یاتی بمفاتیح البیت وفوتیہا. آپ نے عثمان کو حکم دیا کہ وہ لائے چابی بیت اللہ کی. وداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پڑے ففوتیہا. پیچھے پڑے اور پیچھے پڑے لفظ بڑی فامارہ ان یاتی بمفاتیح البیت ففوتیہا. فتح وہ کھولے، فتح نہیں، ان فتح تھا لے چڑیا. فتح وہ کھولے، یعنی بیت اللہ کی چابی لائے اور بیت اللہ کو کھولے. وداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اسامۃ وبلال وعثمان. یہ سارے داخل ہوئے، ٹھیک ہے. فمکث فیہا نہارا طویلا. آپ لمبا دن اس میں ٹھہرے، یعنی دیر تک رہے بیت اللہ میں. ثم خرج فاستبق الناس. لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھے. فکان عبداللہ ابن عمر اول من داخل فوجد. سب سے پہلے عبداللہ بن عمر داخل ہوئے. وراء الباب. تو پایا دروازے کے پیچھے بلال کو. ہاں جی. قائما فسألہ. بلال کو کھڑے ہوئے، یعنی بلال کھڑے ہوئے دروازے کے پیچھے. فسألہ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بلال سے سوال کیا. کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے. فاشار له الى المكان الذي صلى فيه. ہاں تو وہ جگہ بتائی جہاں آپ نے نماز پڑھی. قال عبداللہ فنسیت ان اسألہ کم صلی. میں یہ بھول گیا کہ کتنے نماز پڑھی. یہ تو پوچھا کہ پڑھی، ہاں پڑھی، لیکن یہ نہ پوچھ سکا کہ کتنے نماز پڑھی. باؤ من اخذ بالرکاب ونحوه. جو لے رکاب اور اسی طرح. حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس. تطلع فيه الشمس. سلام ہے نا جوڑ. چلے شاباش. يعدل بين اثنين صدقه ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها او يرفع عليها. متاع صدقه والكلمه الطيبه صدقه. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة فيميت الأذى عن الطريق صدقة. راستے تکلیف دور کرے صدقہ ہے. باو کراہیت السفر بالمصاحف. یعنی گردن آزاد کرنا صدقہ ہے. ما فی الرکاب گردن. بس ٹھیک نہیں ہو گیا، ایک باب اور پڑھنا ہے. چلے جلدی کریں. إلى أرض العدو. دوبارہ پڑھیں. باو کراہیت السفر بالمصاحف إلى الأرض. سفر میں قرآن پاک ساتھ لے جانے کی کراہیت کا بیان. قرآن کو دشمن کی زمین کی طرف قرآن کو ساتھ لے جانا، اس کی کراہیت کا بیان. کیوں نہیں لے جانا؟ بے حرمتی کریں گے. یروى عن محمد بن بشر عن محمد بن بشر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتابعه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی ارض العدو. دشمن کی زمین کی طرف. وهم یعلمون القرآن. اور وہ قرآن کے عالم تھے، یعنی حافظ تھے، ان کے سینوں میں قرآن تھا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو. منع کیا کہ سفر کیا جائے قرآن لے کر دشمن کی زمین کی طرف. باب التکبیر عند الحرب.